بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں کو میزبان ڈاکٹر محبوب علی صبزئی ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ ناظرین، کچھ عرصہ غیر حاضری رہی اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ سیلاب کی صورتحال سوات میں انتہائی بدتر صورتحال تھی، اور اس کے کوریج کے دوران اتنے زیادہ ہم بزی رہے کہ یوٹیوب اور ساتھ میں جو فیس بک ڈیجیٹل پر ہم پروگرام کرتے ہیں تو اس سے ذرا دور رہیں۔ ریگولر میڈیا کی اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جب آپ اس میں بزی ہوتے ہیں تو پھر یوٹیوب کے لیے اور پھر ڈیجیٹل میڈیا کے لیے ٹائم دینا جو ہے وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ خیر، سب سے پہلے آج ہم ذکر کریں گے خیبر پختونخوا کے ضلع اپردیر کے، اور ملاکنڈ ڈویژن کا علاقہ ہے اپردیر، جہاں پہ گزشتہ رات دیر لیوی کے چیک پوسٹ پر شدت پسندوں نے حملہ کیا ہے، اور ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس حملے میں 6 اہلکار جو ہے وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہو چکے ہیں، جبکہ اس طریقے سے تقریباً 4 اہلکار جو ہے وہ جان بچانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ اس کے بعد سیکیورٹی فورسز نے اس علاقے میں بڑے پیمانے پر آپریشن کیا ہے، اور اس وقت بھی جب ہم یہ ولاگ ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس علاقے میں شدید کشیدگی پائی جاتی ہے، کیونکہ سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ اس وقت بھی شدت پسندوں کے خلاف کارروائی میں مصروف ہے۔ ناظرین، جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقے، خاص طور پر اگر ہم جنوبی اضلاع کی بات کریں تو ایک طویل عرصے سے مختلف صورتحال کا وہ سامنا کر رہے ہیں، دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں، بدامنی کا سامنا کر رہے ہیں، اور یہی لوگ جو ہے اگر آپ ان سے آج بھی پوچھیں کہ آپ کا سب سے بڑا مطالبہ کیا ہے تو یہ لوگ بعد میں ہی کہیں گے کہ ہمیں روزگار کی ضرورت ہے، ہمیں صحت کی ضرورت ہے یا کالجوں کی ضرورت ہے، بلکہ سب سے پہلے لوگوں کا یہی مطالبہ ہوگا کہ ہمیں امن کی ضرورت ہے۔ اس طریقے سے سوات اور مراکش ڈویژن میں بھی ہم نے اب تک کئی آپریشنز دیکھے ہیں، جس میں آپریشن راہ حق، آپریشن راہ راست اور اس قسم کے کئی آپریشنز گزرے ہیں، جو کہ اس علاقے میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کیے گئے ہیں، لیکن ابھی تک بدقسمتی سے اس علاقے میں بھرپور طور پر اور مکمل طور پر امن نہیں آ سکا۔ اس طرح ناظرین، حالیہ سیلاب میں آپ نے دیکھا کہ نہ صرف اس سیلاب سے ملاکنڈ ڈویژن کا سب سے بڑا ضلع سوات جو ہے وہ متاثر ہوا، ملاکنڈ ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر منگورا شہر جو ہے وہ متاثر ہوا، بلکہ ساتھ میں ضلع بنیر، ساتھ میں ضلع شانگلہ، لوبردیر اور پھر باجوڑ کے علاقے جو ہے وہ بہت زیادہ شدید ترین طور پر متاثر ہوئے، اور اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ جو سیلابی ریلے ہیں وہ تو گزر گئے ہیں، لیکن اس وقت بھی صورتحال نارمل نہیں ہے۔ لوگ آج بھی اپنے گھروں سے جو کیچڑ ہے، جو ریت ہے، جو ملبہ ہے، اس کو نکالنے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی کہ سیلابی پانی گزرنے کے تقریباً 10 دن کے بعد پورے شہر میں بجلی اور گیس کی سپلائی بحال کر دی گئی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس سیلاب سے لوگوں کی جمع پونج جو ہے وہ بھی چلی گئی ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو کہ نہ صرف اپنے مکانات سے، اپنے گھروں سے محروم ہو گئے ہیں، ان کا سب کچھ اس سیلاب میں چلا گیا ہے، بلکہ ساتھ میں ان کا کاروبار بھی تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ یقیناً یہ بہت ایک اذیت کی بات ہے کہ جب آپ کا گھر بھی سیلاب سے متاثر ہو، پھر آپ کا کاروبار جو ہے، آپ کی ارننگ کا سورس جو ہے وہ بھی متاثر ہو، تو انسان کا صرف آسرا جو ہے وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے، اور یقیناً انسان کسی کو کیا دے سکتا ہے، حکومت کسی کو کیا دے سکتی ہے۔ اس لیے یہ لوگ جو ہے یہ صرف اللہ کے آسرے پہ ہے کہ اللہ ہی ان کی مدد کرے اور ان کی جو کاروبار ہے، ان کا جو گھر بار ہے وہ دوبارہ بحال ہو جائے۔ سب ناظرین، اس وقت خیبر پختونخوا کے بعد سیلاب کا رخ جو کہ پنجاب کی طرف ہے، اور پنجاب میں جو اس وقت پانی آیا ہے تو اس کا خیبر پختونخوا سے ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ وہ تمام پانی ہے جو کہ اس وقت دریائے راوی میں، دریائے ستلج میں جو ہے یہ تمام پانی جو ہے یہ ہندوستان کی طرف سے آ رہا ہے۔ وہاں پر بھی چونکہ شدید ترین بارش ہوئی ہے، اور اس کے بعد تقریباً ہمارا پنجاب کی تقریباً 12 اضلاع ایسے ہیں جو کہ اس وقت شدید ترین سیلاب کے زد میں ہے، اور مختلف علاقوں میں اب تک کی جو ہمیں اطلاعات موصول ہوئی ہے تو لگ بھگ کوئی 870 افراد جو ہے وہ اب تک اس سیلابی پانی میں لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ لیکن سیلاب سے تو پانی، جو پنجاب کا جو پانی ہے وہ تو تقریباً اب گزر رہا ہے، لیکن اب خطرہ یہ ہے کہ 3 یا 4 ستمبر تک یہ پانی جو ہے یہ بہاولپور رحیم یار خان سے ہوتے ہوئے یہ دریا سندھ میں داخل ہوگا، بلکہ یہ صوبہ سندھ میں داخل ہوگا، اور اس کے بعد سندھ کے مختلف علاقوں میں شدید سیلاب کا خدشہ جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید 1992 کے بعد سب سے شدید ترین سیلاب ہوگا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سندھ میں جب یہ سیلاب داخل ہوگا تو شاید یہ 12 لاکھ کیوسک کا ریلا ہو سکتا ہے، جس سے آس پاس کے کئی دیہات جو ہے یہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس طریقے سے ناظرین، اگر ہم اب تک کے سیلاب کے عدد و شمار نکالے تو خیبر پختونخوا کے بعد پنجاب میں بھی اب تک اس سے تقریباً 40 لاکھ گھر جو ہے وہ متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید اس سے 2 کروڑ لوگ جو ہے مجموعی طور پر متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔
नाज़रीन, सबसे पहले अहम बात यह है कि सैलाब से जो सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान हुआ है और इस वक्त एक इदारे यानी रूडा रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी पर तनकीद की जा रही है, और हमें माजी करीब में याद है कि इमरान खान रूडा के हवाले से बड़े इसके हक़ में थे, और वो कहा करते थे कि हमें लाहौर के बाद एक नया डेवलप सिटी जो है वो रावी के किनारे पर तामीर करना चाहिए, क्योंकि लोगों की ज़रूरियात बढ़ गई है। एक मॉडल सिटी इस तरह होना चाहिए, क्योंकि उनके मुताबिक रावी का पानी बहुत कम हुआ है, तो यहाँ पर एक बेहतरीन हाउसिंग सोसाइटी जो है हम तामीर कर सकते हैं। इस सिलसिले में इमरान खान के कई दीगर मशीर भी अगर उनके साथ थे, तो अलीम खान जो कि ख़ुद भी प्रॉपर्टी टाइकून है, रियल स्टेट के टाइकून है, उन्होंने इस मनसूबे की भरपूर हिमायत की, और उनका अपना भी कहना था कि वो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ सोसाइटीज़ जो है उसको बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी जाहिद कशकोरी के मुताबिक इमरान खान से पहले ये मनसूबा 2014 में उस वक्त के जो वज़ीर-ए-आज़म थे नवाज शरीफ, उन्होंने पंजाब हुकूमत को पेश किया था, और सबसे पहले शहबाज शरीफ ने रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी पर काम शुरू किया था। दरअसल ये उनका चाइल्ड था जो कि उन्होंने शुरू किया था। बाद में जो नई हुकूमत आई तो उन्होंने फिर इसको आगे बढ़ाया, और इस हवाले से जो है काफ़ी डेवलपमेंट भी हुई। और जिस तरह आप सबको पता है कि रावी के किनारे इस वक्त जितनी भी घर आबाद है, जितनी भी सोसाइटीज़ आबाद है, ख़ासतौर पर अगर हम अलीम खान का जिक्र करें तो उनकी जो अपनी सोसाइटी है यानी पार्क व्यू, उनकी जो सोसाइटी है वो भी इस वक्त सैलाबी पानी के जद में आ चुकी है। इस तरह नाज़रीन, अगर हम बात करें दीगर सूरत हाल की, तो हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त सैलाब से तकरीबन 10 लाख कनाल जो है ज़मीन उससे ज़्यादा मुतासर हो चुकी है। लेकिन अहम बात यह नाज़रीन के रावी के किनारे आपने अगर इतना बड़ा शहर आबाद करने की कोशिश की, तो यकीनन वहाँ पर जितनी भी दरख्त है, वहाँ पर जितनी भी फसलें थे, आपने उनको ख़त्म किया, और तकरीबन 10 लाख कनाल ज़मीन पर जो है अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई। उसका इफेक्ट ज़रूर होगा जब कार्बन की एमिशन होगी, जब हीट ज़्यादा होगी, और जब वहाँ पे दरख्त नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे, तो उसका इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली ज़रूर होगा। इसके अलावा नाज़रीन, आपसे ये भी मतलब हम आपके नॉलेज में लाना चाहते हैं कि अगर हम इस तरीके से नुकसानात के हवाले से बात करें, तो अभी तक तो नुकसानात का तखमीन लगाया जा रहा है। पंजाब हुकूमत लगी हुई है, PDMA जो पंजाब का इदारा है वो लगा हुआ है, साथ में NDMA जो कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो लोग लगे हुए हैं, मुख्तलिफ इदारे लगे हुए हैं। तो अब तक के इत्तलात के मुताबिक इस सैलाब से तकरीबन अरबों का नहीं बल्कि खरबों रुपए का नुकसान हुआ है, और सैलाबी रेले अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, बल्कि सैलाब की सूरत हाल जो है ये आइंदा 2 से 3 हफ़्ते जो है ये मज़ीद पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों को हिट कर सकती हैं। आखिर में आप सब के लिए यही दुआ कि आप जहाँ रहे महफूज रहे, और कोशिश करें कि सैलाबी पानी की तरफ जो है वहाँ पर जाने से गुरेज करें। जो दरिया है, जो नदी नालियाँ है, वहाँ पर ख़ुद भी और अपने बच्चों और अपने अहल-ए-आयाल को वहाँ पर जाने से ज़रूर रोकें। आगे प्रोग्राम तक अब मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबज़ई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।